ناظرین آج آتے ہیں ایک انتہائی اہم سٹوری کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. بہت شکریہ جنرل صاحب. جنرل صاحب یہ فرمائیے کہ آپ تمام یو ہیو بن واچنگ آل دیز ڈیولپمنٹس فرام ویری کلوز کوارٹرز آئی نو, اور بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ کا وطن عزیز کے حوالے سے. مگر یہ بتائیے کہ یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور جن 4 کمپنیز کو انہوں نے سلیب کی ہیں پابندیاں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیا جو بھی یہ سپلائی کر رہی تھی یہ کس حد تک ہیمپر کر سکتی ہیں ہماری جو ایک دفاعی ضروریات ہیں, اور یہ کتنی سنگین ہیں یہ علامتی ہیں جو سلیب کی ہیں پابندیاں. جنرل صاحب دیکھیے, سب سے پہلے تو کیا یہ ہمارے جو پروگرام ہے اس کو کسی طریقے سے امپیڈ کر سکتی ہیں؟ کئی صاحب آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکہ کی یہ کوشش رہی ہے اور دوسرے کے ساتھی جو ہماری ہیں کہ پاکستان کی یہ جو صلاحیت ہے اس کو ختم کیا جائے. لیکن خوش قسمتی ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ابھی تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. یہ جو پابندیاں ہیں یہ علامتی سے زیادہ اس کے کچھ اور آگے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کچھ ہے, اس کے آگے جو کرنا چاہتے ہیں وہ. بہرحال ان سے انشاءاللہ پاکستان کے جو پروگرامز ہیں اس کو تو کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا, کیونکہ پاکستان کے جو لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں وہ معاملات کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, اور سب کچھ جانتے ہیں کہ اس پابندیوں کو اگر کسی طریقے سے اگر ہیمپر کریں گے بھی تو ان کا کیا بندوبست, ان کے کیسے ان سے ڈیل کرنا ہے اس کے بارے میں. دوسری جہاں تک بات اس میں جنرل صاحب امریکہ اور اسرائیل پاکستانی میزائل پروگرام پر خوف زدہ کیوں ہے سر؟ پھر یہ خوف زدہ ہونے کی تو بات ہے نا. بات یہ ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ یہ بات چونکہ زیادہ اس میں غور نہیں کرتے, لیکن جب ایک صلاحیت آپ کسی ملک کے پاس ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ صلاحیت کا جو دائرہ اختیار دائرہ کار ہے جو اس سے یہ افیکٹ ہو سکتا ہے کہاں تک ہو سکتا ہے, اور کیا وہ ان کے انٹرسٹ کو کسی طریقے سے ہیمپر کر سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے. تو جہاں تک آپ کی ریچ ہے اس حد تک تو لوگ سارے اس چیز میں الرٹ ہوں گے, ہونا چاہیے ان کو بھی, اور سب ہوتے ہیں. پاکستان بھی ایسے کرتا ہے, امریکہ بھی کرتا ہے, سب کرتے ہیں ایسے. تو پاکستان کے جو صلاحیت ہے اس سے خوفزدہ آج سے نہیں ہے, بہت عرصے سے ہیں اور کافی زیادہ خوفزدہ ہیں اس سے. اس وجہ سے آپ کو جو پابندیاں نظر آ رہی ہیں, آپ دیکھیے کہ جو خطے کی صورتحال ہے, یہ جو جغرافیائی خطہ ہے جس میں پاکستان, ایران اور افغانستان شامل ہیں, یہ وہ اس وقت ایسا خطہ ہے کہ اگر اس پہ کسی ایک طاقت کا کنٹرول ہو جائے تو آپ دیکھیں گا کہ دنیا پہ اس طاقت کا کنٹرول ہونا اور زیادہ آسان ہو جائے گا, اور جو ابھرتی ہوئی طاقتیں ہیں, چاہے وہ چین ہے, چاہے وہ روس ہے یا اور دوست ہیں, ان کو بھی وہیں پہ سٹاپ لگ جائے گا اس کا. آپ یہ غور کیجئے کہ یہ پابندیاں پاکستان پہ بغیر کی وجہ کے لگائی گئی ہیں. کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جس سے آپ یہ کہیں کہ پاکستان اپنے آپ کو اور زیادہ کہیں بڑھا رہا تھا. پاکستان اپنا روٹین جو کام ہے وہ کر رہا ہے, پاکستان اپنے دفاع کے لیے جو کام ہے وہ کرتا رہتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ سر یہی تو سوال ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ بلکہ بھارت بھی مسلسل ایٹمی پروگرام, میزائل پروگرام پر کام کر رہے ہیں, اور امریکہ اور اسرائیل آپ نے دیکھا کہ ہزاروں ٹن بارود جو ہیں وہ مختلف ممالک پر پھینک چکے ہیں. پاکستان تو دفاعی مقاصد کے لیے اپنا پروگرام چلا رہا ہے, تو پھر یہ طاقتیں پاکستان سے خائف, اور اس وقت یہ جو ٹائمنگ ہے یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس وقت جو پابندیاں لگانا اور اس وقت اس طرح کے باتیں کرنا, یہ ٹائمنگ کتنی اہمیت رکھتی ہے سر؟ دیکھیے, آپ نے دیکھا کہ سیریا کو 10 دن لگے انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا سیریا کو. اس کے بعد اس خطے میں اسرائیل کے دائرہ اختیار کو بڑھانے میں یا جو مغربی طاقتوں کا اسپیشلی امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں اس ریجن میں اس کو آگے بڑھانے میں آگے سے رکاوٹ کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے جو بھی وہ رکاوٹ ہوگی اس کو دور کرنے کے لیے وہ ہر وہ حربہ استعمال کریں گے, چاہے وہ پاکستان پہ سینکشنز ہیں یا پاکستان کو اور طریقے سے ہمارے جو آرم ٹویسٹنگ ہے وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور کریں گے, وہ اس سے آگے بڑھے گا اس سے کام. وہ اس لیے کہ یہی جو میں نے آپ سے بات کہا نا, جو خطہ اس کی ہم بات کر رہا تھا کہ پاکستان ہے, افغانستان اور ایران ہے, یہ کوئی ایسا ایک خطہ ہے جس پہ کنٹرول کے لیے اس وقت امریکہ کو بہت زیادہ تشویش بھی ہے, اس کی خواہش بھی ہے, اور اس کے لیے وہ
دیکھیے بھارت کے گزشتہ چند سالوں میں کئی دفعہ فضائل میٹیریل کی اسمگلنگ پکڑی گئی ہے بھارت میں، اس پہ تو کسی نے بات نہیں کی. کیوں؟ اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ پاکستان کی وجہ سے اس دنیا میں کہیں نیوکلیر اس کے خطرات بڑھ رہے ہوتے تو شاید. معافی چاہتا ہوں جل صاحب، ایک انٹرجیکشن ایک اور اینگل سے آنا چاہتا ہوں، بہت اہم ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے، بہت سال پہلے میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں ڈاکٹر اکبر زیدی تھے، قیصر بنگالی تھے اور اسد عمر وغیرہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایٹم بم تو ہم نے پھوڑ لیا، اب وہ ادھر ہماری اشرافیہ سے مل کے آئی ایم ایف کے پروگراموں کے ذریعے 24 پروگرام ہم نے لیے اور ہمیں اکنامیکلی وہ ڈس فنکشنل کر کے مجبور کریں گے. اور پچھلے دنوں میں خبر آئی کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ جی اب آپ یہ میزائل پروگرام افورڈ نہیں کر سکتے. ڈو یو سی، ویسے تو کانسپیریسی تھیری زیادہ تر غلط ہی ہوتی ہیں، مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اٹ از مور کریڈیبل یہ جو پوائنٹ آف ویو ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب کا یا اکبر زیدی صاحب کا تھا جو میں نے بہت سال پہلے دیکھا؟ یہ ہم جیسے جو تھوڑا بہت بھی اس سلسلے میں طالب علم رکھتے ہیں، ہم لوگ بھی وہی بات کر رہے ہیں کافی عرصے سے کہ پاکستان کو اس طریقے سے سکویز کیا جائے گا کہ پاکستان کے پاس آپشن کوئی رہ نہ جائے. اور اکنامیکلی جو پاکستان کی حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور کوشش جو پاکستان کر رہے ہیں اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی، وہ اس سے پہلے ہی سارا کچھ ختم کر دینا چاہتے ہیں. اور ان کی یہ ڈیمانڈ جو جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں نا، کہ وہ ڈیمانڈ ان کی ڈائریکٹ نہیں آئے گی کبھی بھی، وہ انڈائریکٹلی آپ کو سر تک لے جائیں گے، اور ان کی کوشش ہوگی اس تک لے جائیں کہ جہاں پہ آپ کے پاس چارہ کار کوئی نہ رہے، کہ آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہ جائے کہ ٹھیک ہے اگر آپ اپنے اس پروگرام سے دستبردار ہو جائیں تو ہی آپ کی بچت ہوگی. اس میں اس سٹیج پہ آنے سے پہلے لیکن بھارت جو ہے وہ اس میں تو یورینیم وہاں سڑکوں پر بک رہی ہے، اور پاکستان نے اگر لانگ رینج اپنا سیریز شروع کی ہے میزائلوں کی تو اس سے بہت تکلیف ہے پوری دنیا کو، بلکہ امریکہ کو اور اسرائیل کو بڑی تکلیف ہے. کیا کوئی جو ابھی پابندیاں ہیں یا امریکہ اس طرح زور دے رہا ہے، کیا کوئی مشرق وسطیٰ میں کوئی نئی جنگی حکمت عملی ہے امریکہ کی یا اسرائیل کی، یا چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے پاکستان کے جو تعلقات ہیں جو پہلے سے بڑے مضبوط ہیں وہ اس کی تکلیف ہے؟ جی ان کو تکلیف بہت زیادہ ہے. دیکھیے افغانستان میں چین کا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے، اس کا توڑ ان کے پاس فی الحال کوئی نہیں ہے. پاکستان پوری طریقے سے، اگرچہ ہم اکنامیکلی ڈیپینڈنٹ ہے پوری دنیا کے اوپر، لیکن پوری طریقے سے ان کے قابو میں نہیں ہے. اب بھی پاکستان اپنی جو انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں پاکستان اپنی ہی ایک رائے رکھتا ہے، اس کو اظہار سے بھی، اس کو آگے لے جانے بھی پاکستان نے کبھی اپنی کمزوری نہیں دکھائی. تو یہ وہ معاملات ہیں جو امریکہ کو اور اسرائیل کو، بھارت کو، پوری مغربی دنیا کو پسند نہیں ہے. اس لیے جو حکمت عملی ہے ان کی بہت پہلے سے ان پلیس ہے. اور پچھلے پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ ٹرمپ صاحب کے دور میں اسرائیل کو اتنی کھلی چھٹی دے دی گئی تھی، اسرائیل کو کہاں سے کہاں تک لے کے آ گئے تھے، وہ ہمارے ساحلوں کے پاس لے کے آ گئے اسرائیل کو. ان کی جو موجودگی ہے وہ سب کسی سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں ہے. اب جو ان کے راستے میں رکاوٹ کون ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ وہ رکاوٹ جو ہے وہ یا پاکستان ہے، یا یہ تینوں جو افغانستان، ایران اور پاکستان میں چین کا انفلوئنس بھی ہے، اور روس بھی کسی حد تک یہاں پہ رسائی رکھتا ہے. تو یہ تو وہ معاملات ہیں جو دنیا جانتی ہے، اور ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر کیسپین سی کی ریسورسز اگر وہ ڈیولپ ہو کے ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، گیس اور آئل جو ہے وہ، تو امریکہ کے لیے تو بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو امریکہ تو یہ کبھی یہ نہیں چاہے گا. اس لیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، یہ ہمارے عام عوام کو بھی، ہمارے خواص کو بھی بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کی جو آرم ٹرسٹنگ کی جا رہی ہے اس وقت، اور جس طریقے سے کی جا رہی ہے، وہ بڑا واضح ہے کہ آگے نیکسٹ سٹیپ پہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا بے انتہا ضروری ہے. اور ٹرمپ صاحب کے دفتر میں پہنچنے سے پہلے ہمیں اپنی آپ کو درست لائن پہ لانا بہت ضروری ہے. یہ 3 مہینے ہیں، اس میں ہو نہیں سکتا زیادہ کچھ، لیکن اگر ہم اس طرف چل بھی پڑتے ہیں، ایک سٹیبل پاکستان، 70-80% سٹیبلٹی بھی ہو جائے، تو ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف چل پڑیں، تو ہمارے لیے یہ مشکلات ہماری آسان ہوں گی. لیکن ورنہ ہمارے لیے مشکلات بڑھیں گی آنے والے دنوں میں. لیکن سر ابھی تو امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ ہے نا، انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ بھی ایسی پالیسیوں پہ چلیں گے؟ جی بائیڈن انتظامیہ ہو، ٹرمپ انتظامیہ ہو، جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے نا، جس کو ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں، ہم لوگ تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ہم اس کو ہر دفعہ یہ کانسپریسی تھیوری ہے. ڈیپ سٹیٹ جو امریکہ کی ہے، ان کی اپنی پالیسیز ہیں جس کے اوپر چاہے بائیڈن ہو، چاہے ٹرمپ ہو، چاہے ریپبلکنز ہو، ڈیموکریٹس ہوں،
وہ اس عمل کرتے ہیں. طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے لیکن جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں, جو ان کے مقاصد ہیں, اس کے حصول کے لیے وہ پوری یکسوئی سے کام کر رہے ہیں اس میں. جل صاحب, یہ جو میں بار بار, کیونکہ میرا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے, جو ہماری اکنامک پالیسی انتہائی تھکی ہوئی, 24 پروگرام ہم نے لے لیے, ضرورت نہیں تھی, انڈیا نے صرف ایک لیا اور جا کے ان کے ملکوں میں جا کے اسیسینیشن کرواتا ہے, اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ہم آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, خود دہشت گردی کا شکار ہیں. ڈونٹ یو تھنک آل دوز جنہوں نے یہاں پہ اس طرح کی 2 نمبر پالیسیاں بنائیں, 93 کے یہ معاہدے کر کے آئی پی پیز کے ہمارا کھوکھلا کیا اندر سے, دے آر ایکولی ریسپانسبل فار دس اسٹیٹ کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے, امریکہ نے تو ہمیں نہیں کہا تھا کہ ہم یہ سب کچھ کریں. امریکہ تو ہمیں نہیں کہا تھا کہ ہم اب بھی پاکستان سے جو دولت کا جس طریقے سے باہر جا رہے ہیں پاکستان سے ویسے کریں. کر تو ہم خود رہے ہیں نا. ہم کیوں کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے ہمیں کسی چیز کا. لیکن جن کو یہ کر رہے ہیں اور جن کو کرنے سے روکنے کی کوشش شاید اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے, وہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لے کے آنے والے وہی لوگ ہیں. وہ سارے وہی اشرافیہ ہے جو آج بھی آپ کے سر پہ کھڑی ہے, وہی لوگ ہیں جو آج بھی اسی طریقے سے معافی چاہتا ہوں, $11 بلین کی پراپرٹی کی بھی شاپنگ ہم نے اس سال کی, کسی نے پوچھا ہی نہیں وہ کون تھے. بلکہ یہاں پہ احسن ملک صاحب آئے, ہمارے ٹی وی پہ آتے ہیں, انہوں نے کہا جی وہ جو ڈی جی ہوتا ہے. سر میں ایک کویسچن پوچھنا چاہوں گا, ایک مجھے تبدیل کر دیجیے گا. جنرل صاحب, یہ جو لانگ رینج ہمارا میزائل پروگرام ہے, اس سے اسرائیل خاص طور پر خائف ہے. کیا وہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے مغوری میزائل جو ہے وہ اگر لگے گا تو جا کر اسرائیل کو تباہ کر دے گا, اس لیے وہ خائف ہیں, یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے میاں صاحب؟ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں بات میں کر نہیں سکتا, لیکن میں نے ڈھکے چکے لفظوں میں بات کہہ دی تھی کہ جو آپ کی ریچ ہے, آپ کی جہاں تک بھی ریچ ہے, اگر آپ پاکستان میں نقطہ پاکستان میں رکھ کے ایک دائرہ لگائیں اس ریچ کے مطابق, تو جو بھی ملک اس میں آئیں گے وہ پاکستان کی قابلیت کو دیکھیں گے. نیت بدلتے دیر نہیں لگتی. اگر پاکستان پہ یہ قابلیت ہے اور پاکستان اس کو کسی وقت بھی استعمال کرنے کی ہماری نیت بدل سکتی ہے. حالانکہ یہ ٹوٹل پرامن پروگرام ہے ہمارا. ہماری کوشش صرف اپنے دفاع کے لیے ہم نے کی ہے.